شیخ پٹن کہلاتے ہیں علماء کی زبان میں، بلکہ امام پٹن ہیں، اور قوم بواہر یعنی سوداگر بورے جو کہتے ہیں، بورا قوم، ان کے پیر ہیں، بڑے مضبوط عالم تھے، اور اپنے حیاتی میں جو مدرسہ قائم کیا تھا تو اس وقت مکہ شریف مدینہ شریف سے لوگ حدیث پڑھنے پٹن آتے تھے، اور آپ کے شاگردوں کی نوکری یہ تھی، ہدیہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس بچہ پڑھ کے عالم فاضل بن جاتا تھا تو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے جو اس وقت کے شیخ تھے، بڑے راجا تھے وہ زمانے کی، جو حکومتیں تھیں وہ ان کو وہاں کا امام بناتے تھے۔ مسجد نبی میں اور حرم شریف مکے میں کعبہ شریف کی مسجد کا امام وہ ہوتا تھا جو مولانا محمد بن طاہر پٹنی کے مدرسے کا شاگرد ہوتا تھا۔ اس کی یوگیتا ڈگری یہ سند گنی جاتی تھی، اس کی ایک ہی سند کہ یہاں سے پڑھ کے آؤ تو آپ امام بن سکتے ہیں۔ اب بتائیے ان کے علم کا عالم ہے، اور فن حدیث سے بڑے اچھے امام ہیں۔ آج بھی مدینہ یونیورسٹی مدینہ شریف، صدام یونیورسٹی بغداد عراق، اور جامعہ الازہر مصر، دیوبند سہارنپور کے مدارس، بریلی کے مدارس، الجامعۃ الاشرفیہ، کیرالہ میں آپ چلے جائیے جو مدرسے ہیں، شیخ ابو بکر کے، مرکز ثقافت سنیہ کے، بلکہ پوری دنیا کے جتنے بڑے مدرسے ہیں ان میں یہ نصاب میں کتاب ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی یہ کتاب پڑھائیں گے تبھی وہ عالم بنیں گے۔ تو یہ ان کا علمی مقام تھا۔ ان پہ 400 سال 450 سال پرانی کتاب ان کی حدیث پہ جو تھی وہ ہم نے پھر سے دارالعلوم نور محمد دیادراج میں جو ہے اساتذہ، انہوں نے لندن کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ نام کی ایک تنظیم ہے، حضور مفتی اعظم ہند کے نام سے، جو انہوں نے قائم کی تھی، وہاں ہمارے عروج کے مفتی صاحب ازہری، انہوں نے اس کتاب کو پھر سے کیا۔ کہنے کا مطلب پٹن ایک علمی شہر تھا، اور قوم بواہر جہاں بھی تھی وہ اپنے علم سے پہچانی جاتی تھی اور اپنے کاروبار بیوپار سے پہچانی جاتی تھی۔ اور عقیدے کے طور پہ یہ لوگ پکے حنفی سنی مسلمان تھے۔ آج کل جو عقیدے میں کہیں کم اور زیادہ ہوا ہے وہ ہماری کمزوریاں ہیں، ورنہ پوری قوم، اور ایک زمانے میرے بچپن کی بات ہے، ہم لوگ سنتے بھی تھے اور بزرگوں سے سنا ہے کہ پٹن کی قوم بواہر جن کو سوداگر کہتے تھے وہ اکثر جدہ اور مکہ میں رہتے تھے کھانے کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے۔ جب آتے تھے وہاں سے پٹن تو اسٹیشن سے چل کے پہلے درگاہ پہ جاتے تھے مولانا محمد بن طاہر پٹنی کی، وہاں درگاہ کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے شکرانے کے طور پہ، پھر فاتحہ کرتے تھے، حاضری دیتے تھے، پھر گھر آتے تھے۔ ایک زمانہ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پٹن کے بوروں کی روزی روٹی کا جب سوال ہوا تو آپ سے سوال کیا کہ حضرت ہم کہاں جائیں، تو ایک طرف تو ایسا کہ روٹی کو اچھالا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی ٹوپی کو اچھالا گیا، تو ٹوپی اس طرف پڑی قبلہ رخ، تو آپ نے کہا کہ آپ اس دشا میں اس سمت آپ جائیے کاروبار کرنے کے لیے۔ تو پھر قوم بواہر پٹن سے نکل کر عربستان کی طرف مطلب رواں دواں ہوئے، اور اکثر علماء اس خاندان میں ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ صدیقی نسباً ہیں، اور کئی کتابوں میں آپ کو سادات علوی گنا جاتا ہے کہ مولا علی سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولادوں سے ان کا شجرہ نسب سے تھوڑا سا وہ ہے۔ آخری وقت میں آپ کو شہید کر دیے گئے، اس وقت گجرات میں فتنہ اٹھا تھا، فتنہ قادیانیت، جو بیچے قادیانیت ہے نا، اسی طرز پہ فتنہ تھا، فتنہ مہدویت، جونپور سے جو چلا تھا۔ تو ان کے جو شیخ صاحب تھے، پیر صاحب تھے، وہ یہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ آخر میں جو حضرت مہدی آنے والے ہیں وہ مہدی خود ہیں۔ تو ان لوگوں نے پٹن اور آس پاس پورے گجرات اور بھارت کے جتنے راج گھرانے تھے تمام مہدوی ہو گئے تھے، جیسے پالنپور، دساڑا اور دوسرے بھی جگہ پہ۔ تو انہوں نے آپ کو شہید کیا تھا احمد آباد سے دہلی جانے والے راستے پہ، پھر آپ کی بدن مبارک کو لا کے پٹن میں مدفون کیا گیا۔ کبھی پٹن آنا ہو تو خاص کر کے قوم بواہر جو ہیں
ان کے کم سے کم یہ مزار پہ ایک دفعہ حاضری دینی چاہیے انشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ہاں. کیونکہ میں خانقاہ ہی، مطلب میری ملازمت خانقاہ کی ہے، میں وظیفہ بھی خانقاہ کا بتاؤں گا. کسی کا کوئی کام نہ ہوتا ہو اور جائز کام ہو، ایسا کام نہ ہو کہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے رسول کی نظر میں صحیح نہ ہو، تو اس کو چاہیے، یہ آپ کا قول ہے اور آپ نے کیا عمل ہے. کس نے؟ طاہر صاحب پٹن. ہاں، امام پٹن مولانا محمد بن طاہر پٹنی محدث پٹن کا یہ قول تھا، فعل تھا، اپنا عمل تھا کہ وہ اپنی کمائی میں سے اپنے مدرسے میں پڑھنے والوں بچوں کی سائی بناتے تھے، سائی ان، اور بچوں کو تقسیم کرتے تھے. پھر بچے کاغذ وغیرہ پہ لکھتے تھے. اس زمانے میں اتنے مالدار نہیں ہوتے تھے بچے کہ سائی خود خریدے اور لکھے. تو آپ کا کوئی کام نہ ہوتا ہو تب تو سائی کا زمانہ نہیں ہے، غالباً جیسے بول پین ہیں لکھنے کے لیے، پینسل بول پین ہے. یہ طالب علم بچوں کو بانٹنی چاہیے. پہلے منت پوری تھا پچی ناریل ودھیری سو، وہ نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں. اصل منت وہ ہوتی جو کام ہونے سے پہلے ادا کر دو. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے بات؟ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ خوشی ہوتا ہے. دیکھو اس کا کام نہیں ہوا پھر بھی اس نے قربانی دے دی. سمجھ گئے نا؟ ہم ایک روزہ رکھیں گے، یہ کام ہو جائے گا. تو لڑکی کی سگائی ہو جائے گی تو 3 روزے رکھیں گے واسطے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. نفلی یہ کہہ دیا ہم نے، منت لے لی اللہ. ہم پہلے رکھ لیں تو اللہ بہت خوش ہوگا. کبھی دیا نہیں اور اس نے شروع کر دیا، تو جب وہ ایک بندہ ہو کے شروع کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، تو میں تو رحمان و رحیم ہے بھائی. وہ تو وہ اور نوازے گا آپ کو. مطلب آپ کا کام بہت جلدی ہو. یہ اسکول کے بچوں کو بھی کر سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو بھی کر سکتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. یہ آپ کا عمل تھا. کس کا؟ مولانا محمد طاہر پٹنی. حدیث پہ بڑی کتاب ہے، کام ہو رہا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ. ہم لوگ آج جو یہ پریشانیاں جو جھیل رہے ہیں، اصل میں ہم دنیا داری کے غلام ہیں. آج ہم دیکھتے کہ بھارت میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. مسلمانوں پہ ظلم 1400 سال سے ہو ہی رہا ہے. اگر آپ ہندوستان میں ہیں تو یہاں ہمارے خلاف جو لوگ ہیں ان کا ہو رہا ہے. آپ چلے جائیے برطانیہ تو وہاں پہ عیسائیوں کا ہو رہا ہے. آپ چلے جائیے فلسطین تو وہاں یہودی کا ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چائنا میں چلے جائیے تو وہ کسی ایشور کو، اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کا ہو رہا ہے. یعنی مسلمانوں کا پالا ہر دوسرے مذہب والے کے ساتھ ہے. ایک ٹھیک ہے. دوسری بات، ہم قرآن اور سنت سے بہت دور ہیں. ہم اپنے پیروں کو تو مان رہے ہیں، اب سنیے میری بات کو، ہم اپنے بزرگوں کی باتوں کو تو کوٹ کر رہے ہیں، ہم کبھی قرآن اور حدیث کو کوٹ نہیں کر رہے. ہمارے مسلمان ہونے میں، اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے میں سب سے بڑی ہم کو ضرورت ہے قرآن کو سیکھنا، اور اس کے بعد احادیث رسول. یہ 2 چیزوں میں ہم کو کوئی چیز نظر نہ آئے تب ہم اپنے بزرگوں کی طرف جائیں گے. اگر قرآن شریف میں کوئی حکم ہے، حدیث میں صاف طور پہ کوئی راستہ ہے، تو پھر یہ سب چیز کرنی. اور صوفیاء کرام نے جو تعلیم دی ہے تصوف کے راستے سے، وہ بالکل ہٹ کے